اسی طرح جو ہمارے ہاں مہر دیا جاتا ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ وہ مہر مال متقوم ہو۔ مہر میں یہ شرط ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس مہر پر تم سے نکاح کرتا ہوں کہ میں 1 سال تک تمہاری خدمت کروں گا، تو وہ خدمت کرنا ایک عمل ہے لیکن وہ مال متقوم نہیں ہے، تو یہ اس کو مہر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے جی میں تمہیں قرآن پاک پڑھا دوں گا یا تمہیں حدیث پاک پڑھایا کروں گا، یہی تمہارا حق مہر ہے، تو یہ حق مہر نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کچھ کہا ہے نکاح میں تو مہر مثلی اس پر لازم ہو جائے گا۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، یہ 10 درہم سے کم میں حق مہر نہیں ہوتا، یعنی جو حق مہر ہے وہ اس کی مقدار کم از کم 10 درہم ہونی چاہیے۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، اور 1 درہم ہوتا ہے 25 رتی اور 26ویں رتی کا 5واں حصہ، اور اس کو آپ ضرب دیں تو یہ بنتا ہے 2 تولہ 7.4 رتی، اتنا وزن 10 درہم کا بنتا ہے۔ تو جس دن نکاح ہوا اس دن کم از کم اتنی، یعنی اس دن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 تولہ 7.4 رتی چاندی کا ریٹ کیا ہے اس دن کا جس دن نکاح ہوا ہے، اس سے کم حق مہر نہیں ہوگا۔ اور پھر اس میں 2 طرح کے حق مہر ہے، ایک ہے حق مہر شرعی اور ایک ہوتا ہے حق مہر مثلی۔ اگر اس طرح کی شرط لگائی ہے تو حق مہر مثلی لازم ہوگا۔ حق مہر مثلی اس حق مہر کو کہتے ہیں کہ جو اس عورت کے جو خاندان میں جو رائج ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نکاح پڑھتے وقت 5,000 روپے دیتے ہیں یا 10,000 روپے دیتے ہیں، لو جی یہ دے دیں، 5,000 یا 10,000 اتنا تقریباً ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کسی کی مرضی ہوتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں کہ جتنا لکھوا دیں، زیور لکھوا دیں یا پیسے لکھوا دیں، تو یہ لکھوانا تو لازم نہیں ہے، جو غیر معجل لکھوایا جاتا ہے یہ اس نے خود اپنے اوپر لازم کیا۔ اب جو 5,000 روپے دیے جاتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے خاندان میں یا آپ کے خاندان میں اگر 5,000 دینے کا رواج ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ 5,000 روپیہ جو دے رہے ہیں وہ حق مہر شرعی سے کم تو نہیں ہے، یعنی اس دن کا جو چاندی کا ریٹ ہے مثال کے طور پر وہ 6,000 ہے اور آپ دے رہے ہیں 5,000، تو یہ شرعی طور پر آپ کا حق مہر ادا نہیں ہوگا۔ اگر تو حق مہر مثلی، یعنی آپ 5,000 دے رہے ہیں اور اس دن چاندی کا ریٹ ہے 4,000 روپیہ، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اسے زیادہ ہی دے رہے ہیں، حق مہر مثلی دے رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ حق مہر شرعی سے کم ہے تو پھر کم از کم آپ کو 10 درہم جتنی چاندی کا جتنا ریٹ بنتا ہے، جتنی قیمت اتنی آپ کو دینی پڑے گی۔ یہ لازم ہے شریعت کی طرف سے جو دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ شرط ہے کہ وہ مال متقوم ہو۔ اب حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، ایک خاتون بھی وہاں پر موجود تھی، اور وہ خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، یعنی مجھ پر آپ کا ہر طرح کا اختیار ہے۔ اب حضرت سہل فرماتے تھوڑی دیر تک تو خاموشی چھائی رہی محفل میں، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہاں پر ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس خاتون کی حاجت نہیں ہے، یعنی اگر آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو حضور اس سے میرا نکاح کروا دیں۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے حق مہر کے لیے؟ اس نے کہا حضور یہ تہ بندی ہے جو میں نے باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اسے دے دے گا تو پھر تیرے پاس کیا بچے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اور تلاش کر۔ تو انہوں نے تلاش کیا، کہا حضور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہو تیرے پاس، انہوں نے کہا کہ حضور وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ تہبند ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو قرآن پڑھا ہے؟ تجھے کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ کہنے لگے حضور ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں زبانیں یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس خاتون کو وہ قرآن کی صورتیں یاد کروا دینا، یہی تیرا حق مہر ہے۔ حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ اس میں شرط ہے مال متقوم ہونا۔ اگر کوئی کہے میں اتنی عبادت
کر کے وہ تیرے نام لکھوا دوں گا، اتنا ہی سال ثواب کر دوں گا، اتنی خدمت کروں گا، یہ پڑھا دوں گا، تو حق مہر ادا نہیں ہوتا۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو قرآن کی وہ صورتیں یاد کروا دینا، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔